نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، آج کی دینی رہنمائی سے متعلق مجلس میں ہمارے پاس آئے ہوئے مختلف سوالوں کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ پہلا سوال کورونا وائرس ہی سے متعلق ہے کہ روزے کی حالت میں کورونا کا ٹیسٹ کرانا صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں معتبر ڈاکٹروں سے تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ٹیسٹ کے لیے جو اسٹک ڈالی جاتی ہے گلے میں، اس پر تھوڑی سی روئی لگی ہوئی رہتی ہے اور کوئی مادہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی چکنائی بھی نہیں ہوتی، کوئی گلیسرین وغیرہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خشک اسٹک ہوتی ہے جسے گلے کے ذریعے سے اندر سانس کی نلی تک ڈالا جاتا ہے اور بلغم اس سے نکالا جاتا ہے، اور جو ڈالنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے اس اسٹک کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ تحقیق صحیح ہے اور درست ہے، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، تو اس طرح کے ٹیسٹ میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ درست رہے گا۔ لہذا اگر ضرورت ہو تو ایسا ٹیسٹ روزے کی حالت میں بھی کرایا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر گنجائش ہو اور کوئی ایسی جلدی نہ ہو تو افطار کے بعد کرا لیں، موقع ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال روزے ہی سے متعلق ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ بعض مرتبہ کھانے سے پہلے انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ افطار سے 5 منٹ پہلے یہ شوگر پیشنٹ اور مریض انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ عام طور پر اسے پیٹ میں لگایا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں لگانے والوں سے تحقیق ہوئی کہ یہ انجیکشن براہ راست معدے تک نہیں پہنچتا بلکہ گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا کوئی پیٹ میں لگانا ہی ضروری نہیں ہے، ران میں بھی لگا سکتے ہیں، کولہے پر بھی لگا سکتے ہیں، اور بھی کسی جگہ گوشت میں لگا سکتے ہیں۔ لہذا جو حکم عام انجیکشنوں کا ہے وہی حکم انسولین کے انجیکشن کا بھی ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر کسی کو ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ انسولین کا انجیکشن روزے کی حالت میں لگا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے میوات سے سوال بھیجا ہے
کہ وہاں کی بستیوں میں، قصبات میں یہ شکل ہے کہ حافظ قرآن کریم گھر کے اندر قرآن پاک سناتے ہیں، کبھی تو اپنے ہی گھر میں سناتے ہیں، لیکن گھر کی عورتوں کے ساتھ ساتھ پاس پڑوس کی بھی کافی تعداد میں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حافظ کسی دوسرے کے گھر میں یا دوسرے محلے میں جا کر کے گھر میں قرآن سناتا ہے، اور وہاں بھی بڑی تعداد میں عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی گھر میں۔ تو اس بارے میں کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ اپنی محرم عورتوں کو تراویح کی جماعت میں قرآن پاک سنائے، گھر کی جو عورتیں ہیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہیں، اور ان کے ساتھ گھر کی کوئی نامحرم بھی شریک ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حافظ اس طرح سے امامت کرے کہ اس کے پیچھے پڑھنے والی عورتوں میں کوئی بھی اس کی محرم نہ ہو، سب نامحرم ہو، اور ان عورتوں کا کوئی محرم اس کے پیچھے بھی پڑھنے والا نہ ہو، خالی یہ حافظی صاحب ہوں، یا جو اس کے ساتھ پڑھ رہے ہوں وہ بھی نامحرم ہوں، تو اس طرح سے جماعت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح جو صورت انہوں نے ذکر کی کہ گھر میں عورتوں کی تراویح میں بڑی تعداد میں آس پاس کی عورتیں آ جاتی ہیں اور وہ جماعت میں شامل ہوتی ہیں، انہوں نے خود یہ بات لکھی کہ اس میں بڑے فتنے پیش آتے ہیں، اس لیے یہی حکم دیا جائے گا کہ ایسی بڑی جماعت عورتوں کی تراویح میں نہ کی جائیں، بس گھر کی اگر پڑھانی ہے تو گھر کی عورتیں اس میں شامل ہو جائیں۔ ایک سوال وتر کے بارے میں آیا ہے کہ امام صاحب وتر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے۔ یہ مسئلہ رمضان میں بہت پیش آتا رہتا ہے اماموں کے ساتھ، یاد نہیں رہتا۔ اب مقتدیوں نے لقمہ دیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے اور بعد میں انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز تو صحیح ہو گئی سجدہ سہو کی وجہ سے، لیکن امام صاحب کو کرنا کیا چاہیے تھا یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قنوت بھولے سے رہ جائے اور آدمی رکوع میں چلا جائے اور بعد میں یاد آئے کہ میری قنوت چھوٹ گئی ہے، تو اب وہ واپس قیام کی طرف نہ لوٹے، بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ نماز اپنی پوری کرے، اخیر میں سجدہ سہو کر لے قنوت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اگر وہ لوٹ گیا تو اب قنوت پڑھ کے سیدھا سجدے میں چلا جائے، دوبارہ رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رکوع کرے گا تو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ رکوع لغو کہلائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ رکوع لغو کہلائے گا، کیونکہ اگر یہ رکوع معتبر ہوتا تو پیچھے آنے والا کوئی مقتدی اگر اس رکوع میں شامل ہوتا تو اس کی رکعت مانی جاتی، مگر یہاں نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ پہلا والا رکوع صحیح ہو چکا ہے،
کیونکہ وہ قرات کے بعد واقع ہوا ہے، لہذا اگر کھڑا ہو بھی گیا ہے تو چاہیے کہ سیدھے سجدے میں چلا جائے۔ بہرحال چاہے قنوت پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز اس کی درست ہو گئی۔ وطر ہی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اللہم انا نستعینک کا یہ دعا یاد نہیں ہے اور بہتوں کو یاد نہیں ہوتی، تو وہ کیا کریں؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ جو دعا یاد ہو وہی پڑھ لے۔ ربنا آتنا پڑھ لے، اکثر لوگوں کو یہ یاد رہتی ہے۔ اللہم اغفر لی پڑھ لے، یا کوئی ذکر کر لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس سے بھی قنوت کا جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔